میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جن حضرات کا مجھ سے تعلق ہے وہ کم از کم وقت نکال کے 40 دن خانقاہ کے اندر ضرور گزاریں، 40 دن خانقاہ کی طرح وقت گزاریں، پھر آپ دیکھیں زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، میں اس کی اہمیت مزید کیسے بتاؤں۔ میں یہ نہیں کہتا انسان گناہ نہیں کرتا، میں نہیں کہتا گناہ نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن شیخ کی صحبت کی برکت سے آدمی کو فوراً گناہ کی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب مثال دیتے، حضرت فرماتے ہیں کبھی تم نے کمپاس کو دیکھا ہے، اس میں تم نے ایک سوئی دیکھی ہے، اس سوئی کے کونے پر وہ تم نے مسالہ سے دیکھا ہوگا۔ حضرت فرماتے اس کا کام کیا ہے؟ اس لیے قطب شمالی میں مقناطیس موجود ہے، کمپاس میں سوئی ہے اور اس کے کونے پر ایک مسالہ سے لگاتے ہیں۔ حضرت فرماتے اس کا تعلق چونکہ قطب شمالی سے جڑا ہوتا ہے، جڑا جو ہی اس کا رخ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو وہ سوئی حرکت میں آتی ہے، جب تک رخ سیدھا نہ ہو تب تک وہ سوئی اپنی حرکت کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اگر آدمی شیخ کی صحبت میں وقت گزارے اور شیخ کے قلب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، ایسا تعلق معلّہ بندے کو ملتا ہے کہ جو ہی نفس شرارت کر کے دائیں بائیں جائے تو قلب میں اتنی شدید حرکت پیدا ہوتی ہے کہ جب تک اس کا رخ سیدھا نہ کریں قلب کو چین نہیں آتا، قلب تڑپتا ہے، بندے کا تڑپتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات کیسے سمجھاؤں، میں گناہوں کی بات نہیں کرتا، فرائض واجبات کی بات نہیں کرتا۔ آدمی کو شیخ کی صحبت میں رہ کے تہجد کی عادت پڑ جائے تو رات آدمی تہجد نہ پڑھے، انسان کو پورا دن سکون نہیں آتا، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ ذکر کی عادت پڑ جائے، ذکر نہ پڑھے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی لذت آدمی کو آتی ہے، لیکن لذت تب آئے گی جب انسان گناہ تو چھوڑے نا۔ عبادات میں خدا نے لذت رکھی ہے لیکن گناہ تو چھوڑے۔ اور میں اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، ہم شیطان بہت چلاک ہے، یہ بہت ہوشیار ہے، اس کی پوری کوشش ہے بھئی تم یہاں ٹھہرو گے تو فلاں گناہ تو چھوڑنا نہیں، ٹھہرنے کا فائدہ، فلاں گناہ تو چھوڑنا نہیں، ٹھہرنے کا فائدہ، فلاں سے تعلق تو توڑنا نہیں، ٹھہرنے کا فائدہ، وہ رکنے نہیں دیتا۔ یہ بات سمجھا کے کہ کہیں فلاں گناہ نہ چھوڑنا پڑے، فلاں سے تعلق نہ توڑنا پڑے، اس نفس پہ لعنت برساؤ اور اس کو یہ بات سمجھاؤ کہ میں نے اپنی زندگی بدلنی ہے، میں جہنم کا ایندھن نہیں بن سکتا، میں قبر کے عذاب کو نہیں سہ سکتا، یہ مشقتیں میرے بس میں نہیں ہے، میں اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ نفس پہ ضبط کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بس بدل گیا تو سمجھیں کہ بیعت کا فائدہ ہوا، نہیں سمجھے نہیں بدلے تو برکت تو پھر بھی اثر ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ برکت تو پھر بھی ملتی ہے۔ کہ آدمی قرآن پہ عمل نہ کرے، قرآن پڑھنے کا ثواب تو پھر بھی ملتا ہے، لیکن آدمی عمل کرے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کا لطف بدل جاتا ہے۔ تو اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر بات سمجھائیں، میں اور آپ بھی آج فیصلہ کریں کہ یا اللہ جو ہم نے گزشتہ گناہ کیے اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم آئندہ وعدہ کرتے ہیں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، حضرت کا مزاج یہ تھا، حضرت کی سٹاپ پر کھڑے ہوتے، کوئی بندہ آتا میں نے بیعت کرنی، فوراً فرماتے بیعت کر لو۔ کہیں بس سٹاپ پہ کہ ریلوے اسٹیشن پہ میں نے بیعت کرنی، فوراً بیعت کر لو۔ اب حضرت کے علم میں تھا، بندے کو سمجھتا ہے طبائع معلوم ہوتی ہیں، لوگوں کے ایک معاشرے میں رہ کر پتہ ہوتا ہے سوالات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے تم سمجھتے ہوگے کہ حاجی امداد اللہ کو مریدین کا بڑا شوق ہے، وہ کہتا ہے میرے زیادہ مرید بنے، پر میں مجھے اس کا شوق نہیں ہے۔ جب ایک بندہ مجھے کہتا ہے بیعت کرو، اس کا معنی ہے توبہ کرنا چاہتا ہے، میں وہیں بیٹھ کے توبہ کرا دیتا ہوں، نہ معلوم کب مر جائے، چلو توبہ کی اس کے پچھلے گناہ تو معاف ہو جائیں۔ ابھی اس کے اندر داعیہ ہے نا، توبہ داعیہ ابھرا ہے، اس کی فوراً بیعت کرو۔ اب حضرت کی یہ بات میرے علم میں نہ ہوتی تو شاید ہم بیعت کو بہت آسان نہ کرتے، اللہ گواہ ہے۔ میں چونکہ بہت سارے بیرون کے سفروں میں جاتا ہوں تو کبھی ایسے ہوتا ہے گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہیں، مجھے بیعت کر لو، میں ادھر گیا چل بھائی پڑھ لا الہ الا اللہ، کہو میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، چلو اس کو بھی توبہ کی توفیق مل گئی، مجھے بھی مل گئی۔ بہت مقامات پر ایسے ہوتا ہے، میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں اور ابھی ان سے فوراً بیعت کر لو۔ میں نے گزارش کی ہے خانقاہ کا بنیادی مقصد کیا ہے، ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے اوپر کنٹرول کریں، ہم خود کو سنبھالیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔